نہیں دیکھ پائیں گے، ملائکہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کیسا جان کھینچتے ہیں، کیسا روح قبض کرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، مردے کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نادانو، اے احمقو، آپ اس دین کے بارے میں جھٹلا رہے تھے، اس دین کے بارے میں یقین نہیں تھا، آپ اس موت کے بارے میں، اس موت کے یقین نہیں رکھتے تھے، اس دنیا کو ہی ہمیشہ سمجھتے تھے، دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، ایک مرتبہ پھر زندگی میں جا کر دیکھو، واپس ترجعونہا، لوٹ کر دیکھو ایک مرتبہ، بیک جا کر دیکھو ایک مرتبہ، فرشتے منہ کیا مار کے دھکے مار کے نکالیں گے، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاما ان کان من المقربین، ہاں موت کے وقت جس کی جان نکلتی ہے، ایسے میں بھی دو لوگ ہوں گے، ایک نیک لوگ ہوں گے، خراب لوگ ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور جن کو بھی موت آتی ہے، جو بھی دنیا سے جاتا ہے، جو بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے، اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی تپش سے بچا لیا گیا، جہنم کے جھلستی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کے مختلف قسم کے عذابات سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، بچا لیا گیا، اس کو جہنم سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب ہو گیا، اس کا بیڑا پاک ہو گیا۔ حاضرین، کامیابی جہنم سے نکلنا، جنت میں جانا ہے، یہی ہے بس۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے روبرو کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، دنیا میں مختلف قسم کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق کو جب پیدا ہونا ہے تو اس کو مرنا بھی ہے۔ ہر وہ مخلوق جو ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، خبر کے پیٹ میں جانا ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی بھی سائنس، دنیا کی کون سی بھی ٹیکنالوجی اس کو جھٹلا نہیں سکتی، اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ علماء کہتے ہیں، دنیا کے دانشوران کہتے ہیں، زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ، زندگی کا سب سے بڑا خسارہ خود زندگی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ، زندگی کا خسارہ خود زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، سچی حقیقت، ہر کوئی اس کو مانتا ہے، وہ موت ہے۔ موت ہر کسی کو آنے والی ہے۔ موت کے لیے کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بوڑھی، کیا نوجوان لڑکی، کیا کم سن عورت، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر کسی کو یہ کڑوا گھونٹ، یہ کڑوا سچ نگلنا ہے، چاہتے ہوئے بھی نگلنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نگلنا ہے۔ حاضرین، موت
موت سچائی ہے، موت حقیقت ہے۔ میں آج کے جمعے میں اسی موت پر، موت کی حقیقت پر گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ جب موت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس کا نقشہ قرآن مجید کو اگر ہم صفحہ پڑھیں گے، قرآن مجید کا صفحہ ہم کو موت کی یاد دلائی کرے گا، موت کی یاد دلائے گا۔ قرآن مجید میں صرف کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت نہیں ہے، قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں گے، قرآن مجید کا ہر صفحہ، ہر ورق ہمیں موت کی یاد دلائے گا۔ دیکھیے سورۃ القیامہ کی آیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب موت آتی ہے، جب فرشتے بندے کے پاس آ جاتے ہیں، موت کا قریب وقت رہتا ہے، جو کیفیت، جو نظارہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے انداز میں ذکر کیا ہے سورۃ قیامہ میں، جب ملائکہ، جب فرشتے بندے کے پاس آتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی، فرشتے جب بندے کے قریب آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، روح یہاں پر ہے نا، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فرشتے روح سر سے کھینچتے ہیں، روح کہاں سے نکلتی ہے؟ پیروں سے، ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آ کر کہاں اٹکتی؟ حلق میں اٹکتی۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتا ہے، خبردار، کلا اذا بلغت التراقی، جب روح بندے کے حلق میں اٹک جائے گی، کلا اذا بلغت التراقی، بندہ دیکھے گا، انسان دیکھے گا کون حکیم ہے، کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا سائنسدان ہے، پھر اس جان کو درست کریں، اس لاش کو درست کریں۔ اس کے بعد یہ دنیا کے سہارے سے ہٹ کر کہے گا وقیل من راق، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے راقی، پھونک کر دم کر کے پھر اس میں جان لائے۔ وقیل من راق، راقیوں سے کہے گا کون ہے راقی، رقیہ کرنے والا۔ اس کے بعد والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے مارے گا۔ جب دیکھیں مشاہدہ کریں، جس کی موت قریب ہوتی ہے، ایک دم زندگی کے آخری سٹیج میں رہتا ہے، تو دیکھیں گے موت کے مرحلے میں انسان ایڑیوں کو لگڑے گا۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے نہیں ملائے گا۔ اس کے بعد بندے کے یقین ہو جائے گا میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، اپنے کاروبار کو چھوڑے جانے والا ہوں، یہ مالداری، یہ پراپرٹی، یہ دولت، یہ اپنی اولاد، جن کے بل بوتے پر میں فخر کیا کرتا تھا، میں گھمنڈ کیا کرتا تھا، اس انسان کے یقین ہو جائے گا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین ہو جائے گا آج دنیا سے جانا ہے مجھے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور رب کے یہاں ملنا ہے مجھے، حاضرین، قرآن مجید یہ موت کو بارے میں، موت کا تذکرہ کئی مقامات پر کرتا ہے۔ ہم بندے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں کئی تعلیمات ہیں، ہم پڑھیں گے یہ موت کے بارے میں، موت کا تذکرہ پڑھیں گے، ہماری زندگیاں حرام ہو جائیں گی، کھانا پینا حرام ہو جائے گا، یہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں ہم سے، یہ نمازیں ہمیں مسجدوں سے ہمیں چمٹ جائیں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ آئیے سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ یہ موت کا تذکرہ کیسا کرتا ہے اس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق میں آ کر اٹکتی ہے، فرشتے کھینچتے ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تمہیں جو دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے اطراف آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے آپ، وانتم حینئذ تنظرون،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یہ موت کی حالت میں، سکرات کی حالت میں ہم قریب ہوں گے مردے سے، مردے کے قریب ہوں گے ہم، آپ نہیں دیکھ پائیں گے، ملائکہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کیسا جان کھینچتے ہیں، کیسا روح قبض کرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، مردے کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نادانو، اے احمقو، آپ اس دین کے بارے میں جھٹلا رہے تھے، اس دین کے بارے میں یقین نہیں تھا، آپ ہے نا پھر زندگی کو واپس جا کر تو دیکھو ایک مرتبہ، فرشتے چھوڑیں گے کیا؟ چھوڑیں گے؟ آپ اس موت کے بارے میں، اس موت کے یقین نہیں رکھتے تھے، اس دنیا کو ہی ہمیشہ سمجھتے تھے، دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، ایک مرتبہ پھر زندگی میں جا کر دیکھو واپس، ترجعونہا، لوٹ کر دیکھو ایک مرتبہ، بیک جا کر دیکھو ایک مرتبہ، فرشتے منہ کیا مار کے، دھکے مار کے نکالیں گے، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ، ہاں موت کے وقت جس کی جان نکلتی ہے، ایسے میں بھی دو لوگ ہوں گے، ایک نیک لوگ ہوں گے، خراب لوگ ہوں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو نیک لوگ ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، ایسے لوگوں کے لیے آگے خوشخبریاں ہوں گی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی جنتیں تیار کر رکھا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کا استقبال کرے گا، ان کا ویلکم کرے گا، پانی پوچھیں گے موت کے وقت، جب اللہ خبر میں آئیں گے تو گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے استقبال کرے گا، ملائکہ فرشتے ان کے چہرے پر دے ماریں گے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ لوگو جان لو، ہر بندہ میرے پاس آنے والا ہے، ہر بندے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ جب میرے پاس آنا ہے، جب میرے پاس آنا ہے، موت آنے والی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تسبیح، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ حضرین، سوچنے کا مرحلہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہماری زندگی کیسی کٹ رہی ہے۔ زندگی آئے دیکھے، سوشل میڈیا میں دیکھیے، یا اخبارات میں دیکھیے، نیوز پیپر میں دیکھیے، یا ٹی وی میں نیوز میں دیکھیے، آئے دن اتنی خبریں ملتے ہیں، کوئی حادثے میں سے دنیا میں چلا گیا، کوئی مکے کو جا کے حادثے میں، مکے کو جا کے عمرے کی غرض سے جا کے تو موت کرنے والا ہو گیا، موت کرنے والا ہو گیا۔ بھائیوں، دراصل یہ خبریں، یہ موتیں، یہ امواتیں ہمیں پکار کر کہتے ہیں اے بندے، اے لوگو تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود انسان اتنا کمبخت ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا۔ گھر کے بازو میں موتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اپنے بھائی کا ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے، وہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ گئے جنازے میں گئے، پھر چند دن گئے، بھول گئے کون مرا، کیسا مرا۔ بھائیوں، موت سے عبرت حاصل کرنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کافر اور مومن کی موت نکلتی ہے، اس کی کیفیت کیسا بیان کرتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن کہ موت کا وقت قریب ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، امید لگائے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رہتا ہے، اللہ میں تیرے پاس آنے والا ہوں، میں تیرے پاس آنے والا ہوں، تو پورا بدلہ دینے والا ہے، اس امید سے رہتا ہے۔ حدیث میں حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نبی کہتے ہیں بندے مومن کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں ان کے پاس،
اچھے لباس میں آتے ہیں، سفید لباس میں آتے ہیں، خوبصورت شکل میں آتے ہیں، آ کے پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ ملائکہ کہیں گے، ان کے پاس آئیں گے اور اچھے لوگوں سے کہیں گے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کا سلام ہے تم پر۔ اس کے بعد ملائکہ جنت کی خوشخبری سنائیں گے، نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، تم دنیا میں اتنے عبادتیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل حساب کتاب کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مکمل آپ کو ملنے والا ہے۔ تسلی دیں گے، دلاسا دیں گے، ان کے دلوں کی اطمینان پہنچائیں گے ملائکہ۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندے کی روح اتنے آسانی سے نکلتی ہے، اتنے آسانی سے نکلتی ہے، پیارے نبی کہتے ہیں تسیلو کما تسیل القطر من السقا۔ پیارے نبی کہتے ہیں مومن بندے کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے ایک گلاس میں، ایک مشکزے میں پانی ہے، اگر اس کو الٹا کر دیں گے تو فوراً پانی نکل جائے گا، ایسے ہی ملائکہ آتے ہی روح فوری نکل جائے گی، فوری نکل جائے گی۔ اس کے بعد اس روح سے پیارے نبی کہتے ہیں خوشبو آئے گی، مہکتی ہوئی خوشبو آئے گی، مکمل خوشبو معطر ہو جائے گی، فضا میں پھیل جائے گی خوشبو۔ اس کے بعد اس بندے کو ملائکہ لے کر، فرشتے لے کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ ایک نیا بندہ آنے والا ہے، ایک نیک بندہ آنے والا ہے، ایک بندہ صالح کی آمد ہونے والی ہے۔ ملائکہ اس کی خوشبو سے جھوم اٹھیں گے۔ جب فرشتے جا کر آسمان کو دستک دیتے ہیں تو فرشتے خوشی خوشی کھولتے ہیں، کھول کے پھر اس کے بعد دوسرے آسمان تک، پہلے آسمان میں جو فرشتے تھے وہ لے کر جا کر دوسرے آسمان تک پہنچ جائیں گے، پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ ایسے ہی استقبال کریں گے، ایسے ہی 7 آسمانوں تک چلے جائیں گے۔ نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے جو متقی بن کے زندگی گزارتے تھے، نیک بن کے زندگی گزارتے تھے، ایسے لوگ مرنے کے بعد ان کی روح اللہ تعالیٰ فرشتے لے کر 7 آسمانوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یہ لوگ علیین میں سے ہیں، یہ علیین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، جاؤ ان کو نیک لوگوں میں ان کو شمار کرو۔ اس کے بعد فرشتے لا کر ان کو زمین میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر بندہ ہے، کافر نافرمانی میں زندگی گزارتا تھا، جھوٹ میں زندگی گزارتا تھا، نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارتا تھا، دین سے دور رہ کر زندگی گزارتا تھا، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا، کفریہ، شرکیہ، بدعات اپنے دلوں میں پالتا تھا۔ ایسے بندے کو جب فرشتے آئیں گے، روح کھینچیں گے تو حلق میں اٹک جائے گی، دل میں کہے گا میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں جاؤں گا، میں دنیا میں ہی رہوں گا، کھینچیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ ایسے بندے کو جس کی روح نہیں نکلتی ہے، اس کی روح نہیں نکلتی، کافر ہوگا، فاجر ہوگا، اس کے منہ پہ ماریں گے، پیٹھ پہ ماریں گے، دھکے مار کے نکالیں گے، ملائکہ دھکے مار کے نکالیں گے، گرز لے کے ماریں گے۔ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر بندہ جب نکلتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا جس کو گرز بولتے ہیں اردو میں، گرز ہتھوڑا ہوگا، اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا، اگر وہ ہتھوڑے سے ایک مرتبہ پہاڑ پر ماریں گے یا چٹان پر ماریں گے تو چٹان بھی ریزہ ہو جائے گی۔ ایسے گرز، ایسے ہتھوڑے، ایسے کلہاڑے لے کر ہے نا ملائکہ مار کے نکالیں گے، نکل کہیں گے کہ کوئی یہ نہیں یہاں پر، بس دنیا میں جو کچھ کیا ہے نکل۔ سیکھو اللہ تعالیٰ سورہ نام میں کہتا ہے باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، ملائکہ ہے نا ان پر تانے دیں گے کتنا کم وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی زندگی دی تھی، ہاتھ پھیل کر بولیں گے نکل اپنے آپ سے، نکالیں گے نہیں، نکل۔ ہم بولتے نا کسی کو دھمکا دینا ہے، کسی دھکے مارنا ہے تو فوراً یہاں سے نکل بولتے ہیں، دھکے مار کے نکلتے ہیں۔ اگر ناپسندیدہ بندہ یا کس سے ہم سے نہیں بنتی، اس کو نکالنا ہے، کہیں کرنا ہے تو ہم نکال دیں اس کو، پہلے بولتے ہیں
اس کو حقیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نکل یہاں سے، فوری بول دیں۔ فرشتے وہی بات بولیں گے آگے، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ فرشتے کہیں گے آج کے دن تجھے وہ چکائیں گے جو دنیا میں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانتا تھا، دین پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ حاضرین، موت ہر بندہ یاد کرنا ہے، ہر بندہ مومن ہمیشہ موت کو یاد کرنا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے اپنی حقیقت یاد آئے گی، ہم کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ تصور کریں اللہ تعالیٰ کس چیز سے پیدا کیا ہم کو، کس چیز سے پیدا کیا ہے ہم کو، اس کی ہماری عقل ٹھکانے پہ آئے گی۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، گھن آتی ہے اللہ تعالیٰ کس سے پیدا کیا ہمیں، من نطفۃ اذا تمنی، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ سوچیں گے ذرا ٹھنڈے دل سے تو دل میں گھن آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اتنی حقیر چیز سے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے پاس تکبر کہاں کا، گھمنڈ کہاں کا، شہرت کہاں کی، یہ دولت کہاں کی۔ بھائیو، موت ہر بندہ یاد کرنا ہے، موت کے لیے کوئی ہیلے بھالے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، 65 سال میں عبادتیں کریں گے، یا 50 سال میں کرسی پکڑ لیں گے، یا چند دنوں میں ہے نا مسجد پکڑ لیں گے، اور چند دن جائیں گے تو چہرہ چھوڑیں گے، ابھی حرام و حلال میں تمیز کے بغیر کماتے ہیں، ابھی ذرا زنا جان دیں، اس کے بعد حج کریں گے، مسجد پکڑ لیں گے۔ بھائیو مان لے اللہ کی قسم، یہ دھوکہ ہے میرے بھائیو، دھوکہ ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں میری موت کب آتی ہے، آپ کی موت کیا آتی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کھانے والا ہے، کیا کمانے والا ہے، اور کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ زمین کے کس خطے میں جا کر مرے گا۔ ہندوستانی ہے جا کر مرے، سفر حج میں عمرے کے سفر میں جا کے مرے، یہاں کے ہیں کہیں سفر میں گئے تھے، کسی حادثے کے شکار ہو گئے، وہیں ہماری موت آگے ہی چلی گئی۔ بھائیو، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ میں ایک دو باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ موت یاد کرنے سے ہم کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں، موت کو یاد کرنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ بھائیو، سب سے بڑا فائدہ، موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت آئے گی، گناہوں سے نفرت آئے گی، ہم گناہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، گناہ کے بارے میں ہمت نہیں کریں گے۔ گناہ کرنا ہے تو فوری اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کہیں گناہ کرنے گئے تھے، وہ گناہ میں کرتے کرتے گناہ بھی موت نہیں آ جائے۔ بھائیو، اگر گناہ کرتے کرتے موت آ جائے گی تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، وہ بھی یاد رکھیں۔ آپ نیکی کرتے کرتے موت آ گئی، اگر نماز پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں اٹھائے گا۔ اگر ہم کہیں جائیں تو کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے، یا شراب کی حالت میں، نشیلی حالت میں اگر ہماری موت آ گئی تو نشے کی حالت میں ہم اٹھیں گے۔ اگر زنا کرتے کرتے اگر ہماری موت آ گئی تو ایسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا۔ بھائیو، اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو گناہوں کی نفرت دلوں میں بیٹھے گی، گناہوں کی نفرت بڑھے گی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، ہمارے پاس کیا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اللہ کے دربار میں سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ آگاہ کوئی بشر اپنی موت سے، کوئی بشر نہیں آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ ہمیں اتنا کما لیے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے کھاتے ہیں، ان کی پیڑیاں کھاتے ہیں، ان کی نسلیں کھاتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، مگر کیا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کو ہم کو اس سلسلے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بھائیو، موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، بہت سارے فوائدے ہیں، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، ایک فائدہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم موت کو یاد کریں گے، ہمارے دل نرم ہو جائیں گے،
ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، ہمارے دلوں سے گھمنڈ، تکبر، اطرانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی تذلیل کرنا، یہ خود بخود مٹ جائے گا، خود بخود مٹ جائے گا۔ فرعون جیسا فرعون، قارون جیسا قارون خزانے لے کر بولتا تھا یہ ھذا علم من عندی قال انما اوتیت علی علم عندی۔ قارون کہتا تھا یہ میں اپنے علم کے بل بوتے پر، اپنی چالاکی کے بل بوتے پر، اپنی مہارت سے میں نے یہ خزانے حاصل کیا ہے۔ خزانے پکڑ کر کہتا تھا قارون، اللہ تعالیٰ کیا کیا اس کو؟ اس کی اپنی حیثیت دکھا دیا اللہ تعالیٰ۔ وہیں جہاں کھڑے ہو کر تکبر کرتا تھا وہیں اللہ تعالیٰ اس زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں تمہارا، میں رب ہوں تمہارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حیثیت یاد دلایا۔ موت آئی تو اس کو اپنی حیثیت آئی، اس کے بعد موت آئی ڈوبنے لگا، ثم ادرکہ الموت۔ اس کے بعد جب موت آئی اس کو کیا کہنے لگا؟ آمنت بہ بنو اسرائیل، جو بنو اسرائیل ایمان لائے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ بھائیو، فرعون کا تکبر، فرعون کا گھمنڈ، قارون کا تکبر، اس کی دولت، سب کچھ موت کے سامنے نیست و نابود ہو گئی۔ ہم موت کیا یاد کریں گے؟ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو نمازی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر کسی سے دیتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کسی سے تعلقات رکھتے ہیں، اس میں اونچ نیچ رکھتے ہیں، مالداروں کو کوئی اور نظر سے دیکھتے ہیں، غریب طبقے کو کوئی اور نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ بھائیو، جس نے آپ کو مجھے بڑا بنایا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ہم کو نیچا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہی خلاصہ ہے کہ ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت ہمیں بہت سبق سکھاتی ہے، اس سے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، بندے سے ہر کوئی بھی نیکی نہیں چھوٹ پاتی، بندہ کوئی بھی برائی نہیں کرتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے یہ اخباروں میں یا سوشل میڈیا میں، جہاں اخباروں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جو بھی حادثات دیکھتے ہیں، لاشیں دیکھتے ہیں، تو اس دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے۔ ہمیں آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کسے رخ سکھاری ہے، موت سے کسے رخ سکھاری ہے، آج ہماری باری ہے تو کل ان کی باری، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی باتوں پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جانے انجانے میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مسلمان بھائی دین سے دور ہے کہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جو بے نمازی بن کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بھی جو بھی مسائل ہیں، فائنانسی طور پر مسائل ہیں یا بیماری طور پر مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو تو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے تو ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو سود میں ملوث ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سود سے نجات فرما۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمات کے حالات کو اللہ تعالیٰ تو بحال فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔